استغراق کے بھی دو راستے یعنی مقامات ہیں، ایک مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہونا اور دوسرا توحید فنا فی اللہ بقا باللہ میں غرق ہونا۔ اہل مجلس محمدی عارف ہوتے ہیں۔ عارف مین اللہ کو دیکھ کر عبادت کرنے والا، اللہ کو پہچاننے والا اور اس کی معرفت رکھنے والا۔ تو اہل مجلس محمدی عارف ہوتے ہیں، جبکہ صاحب استغراق توحید معارف ہوتے ہیں۔ معارف کا مطلب جس کی معرفت حاصل کرنے سے اللہ کی معرفت حاصل ہو۔ تو عارف مرشد کامل کو کہتے ہیں اور معارف مرشد مکمل کو کہتے ہیں۔ مرشد وہ ہے جو کامل اور مکمل ہو۔ مرشد عارف ظاہری جسم کے ساتھ حضوری سے مشرف ہوتا ہے۔ حضوری بھی جہاں حضوری سے مراد بارگاہ حق اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہونا ہے۔ مرشد عارف ظاہری جسم کے ساتھ حضوری سے مشرف ہوتا ہے اور مرشد معارف اپنے روحانی جسم کے ساتھ حضوری حاصل کرتا ہے۔ مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معارف سے کلام کرتے ہیں تو اہل مجلس کو وہ نظر نہیں آتا۔ وہ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کس سے بے واسطہ کلام کر رہے ہیں؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ معارف ہے کہ جس کا ظاہر زمین پر ہے مگر اس کا باطن روحانی جسم کے ساتھ ہمارے سامنے حاضر ہے۔ یہ میرا دیوانہ اور عاشق ہے اور اللہ تعالیٰ کا معشوق ہے۔ حدیث قدسی ہے، ان اولیائی تحت قبائی لا یعرفہم غیری، یعنی بے شک میرے کچھ ولی میری قبا کے نیچے ہیں جن کو میرے سوا اور کوئی نہیں پہچانتا۔ پس جب اللہ تعالیٰ کسی کو معارف بنا کر فقر فنا فی اللہ عطا کرتا ہے تو اسے فقر کے علم باطن کا عالم فاضل اور دانشمند بنا دیتا ہے۔ دانشمند بنا دیتا ہے اور اس پر کشف اور کرامات کی راہ بند ہو جاتی ہے، کیونکہ فقر میں دو راستے ہیں، ایک کرم کا راستہ ہے اور دوسرا کرامات کا۔ کرم کے راستے کے مزید دو راستے ہیں، ایک کرم کمالیت کا راستہ اور دوسرا تکبر کا راستہ۔ چنانچہ شیطان کرم کمالیت کی راہ پر نہیں چلا بلکہ اس نے راہ تکبر اور کرامات کو اختیار کیا، اسی لیے آنا کے جال میں گر گیا اور کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ راہ فقر میں دعا اور بد دعا کا کوئی کام نہیں ہے کہ دعا اور بد دعا کے پورا ہونے میں دیر ہو جاتی ہے۔ فقر فنا فی اللہ بقا باللہ میں وہم اور جذب ہے۔ فقیروں کا وہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سبب ہے جو عبدالآباد تک جاری ہے، اور فقیروں کا جذب اور غضب اللہ تعالیٰ کا قہر ہے۔ نعوذ باللہ منہا، میں اس سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ مرشد آئینہ کی مثل ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، المومن مرآۃ المؤمن، مومن کا آئینہ ہے۔ آئینہ کبھی غلطی نہیں کرتا، جو رنگ جیسا ہے ہوتا ہے ویسا ہی دکھاتا ہے، کالے کو کالا، سرخ کو سرخ اور زرد کو زرد دکھاتا ہے۔ پہلے مرشد تحقیق کرتا ہے کہ آیا طالب حق کا طالب ہے یا غیر اللہ کا، پس مرشد حق کی طلب رکھنے والے کو حق تک پہنچا دیتا ہے اور باطل یعنی غیر اللہ کی طلب رکھنے والے کو باطل سے ملا دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنی اصل کی طرف رجوع کرتی ہے۔ جاسوس طالب سے ڈرو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا فرمان ہے، اخوان هذه الزمان جواسیس العیوب، اس زمانے کے بھائی طالب عیبوں کے جاسوس ہیں۔ اس زمانے کے بھائی طالب عیبوں کے جاسوس ہیں۔ چنانچہ جس طرح سنار سونے کو آگ کی بٹی میں ڈال کر پرکھتا ہے، اسی طرح مرشد طالب کو پرکھتا ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، ان اللہ یجرب المؤمنین بالبلاء کما یجرب الذہب فی النار،
بے شک اللہ تعالیٰ مومنوں کی آزمائش دکھوں اور بلاؤں سے کرتا ہے، جس طرح سونے کی آزمائش آگ میں ڈال کر کی جاتی ہے۔ آدمی کا دشمن اس کا معدہ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا فرمان ہے، آدمی کا دشمن اس کا اپنا پیٹ ہے۔ فقیر وہ ہے جو طمع نہ کرے، اگر کوئی کچھ دے دے تو منع نہ کرے، اور اگر کچھ ملے تو جمع نہ کرے۔ فقر کے لیے علم ملاقات ہے، ملاقات مین اللہ کے دیدار اور لقاء کا علم۔ فقر کے لیے علم ملاقات ہے اور دوسروں کے لیے علم کرامات ہے۔ ملاقات کیا ہے اور کرامات کیا ہے؟